ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का यार मुशायरा मीडिया में मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आइए दोस्तों सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की एक बेहतरीन नज़म। इससे पहले बता दूं, अपने दिल को इतना मजबूत बना लो कि अंदर कोहराम भी मचा हो तो किसी को कानों कान खबर ना हो। आइए सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी अदालत में साहब ऐसे बहुत सारे चेहरे होंगे जिन्होंने शायद पहले नहीं सुना हो मुझे। मैं जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, कोशिश करता हूं कि वहां तक आपको पहुंचाऊं। पढ़ता हूं साहब। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, मैं हिम्मत करता हूं मेरी आवाज से आवाज मिलाना। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। फैज भाई पढ़ता हूं न। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर। ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखता हूं कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इसका का साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, मुझे याद है जब मैंने बचपन में आंखें खोली थी, घुटनों के बल चलता था मैं उबैद भाई, तो मेरे पड़ोस में भगवती मिश्रा चाचा होते थे, मेरे पड़ोस में सीताराम जी होते थे। कभी कभी मैं सड़क पार करते हुए जब मेरे पैर लड़खड़ाते थे तो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाते थे। हमने ऐसे माशरे में आंखें खोली हैं। ये कौन लोग हैं जो टिकट लेकर के घूम रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए। अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब कि हम दूसरे हिजरत नहीं होने वाली, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब ये जो लोग हैं जो कहते हैं साहब कि हिंदुस्तान हमारा है आपका क्या है, मैं उनसे चीख करके कहता हूं कि आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। गिरिराज साहब आप बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक दो गुना है इस मुल्क पर। हमने चुना है, हम चाहते तो पुरखों के साथ जो बंटवारे के लोग थे उनके साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हमने इस मिट्टी में अपनी सांसों को दफन करना कबूल किया, हम गए नहीं। हमारा दो गुना हक है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं,
تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، تیرے اپنے ہیں ہم تو پرائے نہیں، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے۔ محسوس کریے گا کبھی کبھی اس ستم کو۔ ہم چہرے سے مسلمان نہیں لگتے، ہم ٹرینوں کے فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں۔ میرے اس درد کو ارشد صاحب سمجھ سکتے ہیں، عبید بھائی سمجھ سکتے ہیں، فیض بھائی سمجھ سکتے ہیں، پرویز بھائی سمجھ سکتے ہیں، یا ہم ان جیسے لگنے والے تمام لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم آئیے دوستو، نظم سننے کے بعد دوائی دل کتاب سے کچھ بہترین باتیں سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہت اچھا سوال پوچھا۔ عورتوں نے دین کا علم حاصل کرنے میں بھی کبھی کوئی کمی نہیں کی، بلکہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے محبوب، مرد لوگ تو اعمال میں ہم سے آگے نکل گئے، یہ آپ کے ساتھ جہاد میں حاضر ہوتے ہیں، جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہم گھروں میں محبوس رہتی ہیں، بچوں کی تربیت کرتی ہیں، گھر کے کام کاج کا خیال رکھتی ہیں، تو ہم وہ نیکیاں نہیں کر سکتے جو مرد کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو عورت اپنے بچے کی وجہ سے رات کو اپنے بستر پر جاگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیا کرتا ہے۔ اور جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے، اللہ رب العزت اس مرد کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں جو مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عورتیں بھی ایسے پیارے مسائل نبی علیہ السلام سے پوچھا کرتی تھیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، سوال پوچھنے والی نے اچھا سوال پوچھا۔ طلب علم میں عورتوں کا شوق۔ چنانچہ ایک صحابیہ آئیں اور کہنے لگیں کہ اے اللہ کے نبی، مرد لوگ آپ کی مجالس میں بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں اور ہم عورتیں یہ موقع نہیں پا سکتیں، آپ ہمارے لیے بھی کوئی وقت متعین کر دیجئے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں گی۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے نبی علیہ السلام نے بدھ کا دن متعین کر دیا، عورتیں جمع ہو جاتی تھیں، نبی علیہ السلام پردے میں ان کو دین کی تعلیم دے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ عورتوں کا علمی مرتبہ اتنا بڑھا دیا تھا کہ وہ مردوں سے پیچھے نہیں تھیں، بلکہ مردوں کے برابر کا اللہ نے ان کو علم عطا کر دیا تھا۔ عہد صحابہ میں عورتوں کا علمی معیار۔ اس کے ثبوت کے لیے آپ کو صرف 2 باتیں بتا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، چنانچہ آپ نے ایک مرتبہ یہ محسوس کیا، آج کل لوگ حق مہر بہت زیادہ باندھ رہے ہیں، غریب لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے چاہا میں ایک رقم متعین کر دوں تاکہ کسی کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے، لہٰذا غرباء کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اعلان فرمایا کہ میں چاہتا ہوں انتظامی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے حق مہر کی ایک مناسب مقدار متعین کر دی جائے تاکہ غریبوں کے دل آزردہ نہ ہوں، ان کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ بیان کر کے نیچے اترے، اتنے میں عورتوں کی طرف سے ایک صحابیہ پردے میں آئی اور آ کر کہنے لگی، امیر المؤمنین، یا آپ نے قرآن و حدیث سے فیصلہ دیا ہے یا اپنی انتظامی چیز کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے انتظامی امور کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ کیسے یہ بات ثابت کرتے ہیں جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ واضح کر دیا؟ عمر رضی اللہ عنہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں، کیسے واضح کر دیا؟ انہوں نے آگے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو احداہن قنطارا اور تم اس ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو، تو جب اللہ تعالیٰ نے حق مہر کی مقدار کے بارے میں سونے چاندی کے ڈھیر کا لفظ استعمال کیا تو اب عمر کو یہ کیسے اختیار ہے کہ وہ تھوڑی مقدار متعین کرے؟ امیر المؤمنین الٹے قدم واپس آتے ہیں، ممبر پر کھڑے ہو کر پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ عمر سے غلطی ہو گئی، اور ایک بہن نے احسان کیا کہ بھائی کی غلطی کی نشاندہی کر دی، لہٰذا اس وقت عورتوں کا اتنا بڑا علمی معیار تھا، اس وقت بات چیت بھی علمی ہوا کرتی تھی۔ ایک بڑھیا کی علمی دھمکی۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے، اس نے ایک بڑھیا کے
بچے پر بہت ظلم کیا۔ بریہ آئی، اس نے حجاج بن یوسف کو ڈانٹا اور اس سے کہا، حجاج تو ظلم سے باز آ جا ورنہ اللہ پاک تجھے اس طرح مٹا دیں گے جس طرح اس نے قرآن پاک کے پہلے 15 پاروں میں سے کلّا کا لفظ اڑا کر رکھ دیا ہے۔ حجاج تو خود بھی حافظ تھا، قاری تھا، بلکہ مقری تھا، اور عجیب بات کہ طبیعت میں سختی بہت زیادہ تھی۔ اس نے فوراً قرآن پر نظر ڈالی، پہلے 15 پاروں میں کہیں کلّا نظر نہیں آیا۔ کہنے لگا، اگر کہیں کلّا کا لفظ میں پا لیتا تو تجھے بھی سزا دلواتا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ عام روز مرہ کی گفتگو میں بھی عورتیں ایسی علمی بات کرتی تھیں جو علمی لطائف اور معارف ہوا کرتے تھے، تو ان عورتوں کا علمی پایہ اتنا زیادہ بلند ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔